بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جیسا کہ آپ حضرات کو بھی معلوم ہے کہ وہ مشہور حدیث ہے بنی الاسلام علی 5، جس کے اندر اس کی تفصیلات کو بیان کیا گیا ہے کہ ان میں سے ایک جو 5 چیزیں اسلام کی بنیاد میں سے ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے اور روزہ بھی ہے۔ تو زکوٰۃ کے مسئلے کو آج کی ویڈیو میں آپ جان رہے ہیں اور آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے اسلام کی بنیادی جو فریضہ ہے ان میں سے ایک ہے، لیکن اکثر بیشتر لوگ اس کے اندر بہت زیادہ کوتاہیاں کرتے ہیں، بہت زیادہ غفلت کرتے ہیں، اور جن کے اوپر جتنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس طریقے سے اس کو ادا نہیں کرتے ہیں، یا پھر اگر وہ ادا کرتے ہیں تو مستحق لوگوں تک اس کو نہیں پہنچاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے اوپر دنیا کے اندر بھی وبال آتا ہے، پھر آخرت کے اندر بھی وبال آئے گا۔ اس لیے جن لوگوں کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے وہ لوگ زکوٰۃ کو ضرور ادا کریں۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے کچھ شرائط ہے کہ کن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کے اندر 4 چیزیں سب سے پہلی بنیادی چیزیں ہمیں سمجھنا ہے۔ 4 لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ سب سے پہلی چیز زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے جو ضروری ہے وہ ہے مسلمان ہونا، یعنی کہ غیر مسلم کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جو بھی اسلام کے اندر نہیں ہے، جو اسلام کے ماننے والی نہیں ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 2، عاقل ہونا، یعنی کہ عقل مند ہونا۔ کوئی انسان اگر پاگل ہے، اس کے اندر جنون ہے یا اس کو عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، تو اس انسان کے پاس چاہے جتنی مال و دولت کیوں نہ ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ نمبر 3، بالغ ہونا۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے بالغ ہونا بھی شرط ہے، گویا کہ نابالغ بچے کے اوپر اگر کتنا بھی مال و دولت اس کے پاس کیوں نہ ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 4، صاحب نصاب ہونا۔ صاحب نصاب شریعت نے ایک حد مقرر کی ہے، جس انسان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی اس کے لیے اس کے پاس کتنی مال و دولت ہوگی تو زکوٰۃ فرض ہوگی، اس کی ایک حد ہے۔ جیسا کہ سونے کے معاملے میں ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا ہونا اس کے لیے ضروری ہے، یا اسی طریقے سے اگر چاندی سے نصاب لگاتے ہیں تو 52.5 تولہ چاندی اس کے پاس اگر ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، یا 7.5 تولہ سونے کی قیمت کے برابر اس کے پاس کیش ہے، روپیہ ہے، یا سامان تجارت ہے، تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہوگی۔ یا اگر ان میں سے اگر نصاب کو سونا نہیں پہنچ رہا ہے، اگر سونے کا نصاب مکمل نہیں ہے، مثال کے طور پر کسی انسان کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، یا 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ رقم ہے، یا کچھ سامان تجارت ہے، اگر یہ چاروں چیزیں اس کے پاس مکس ہیں تو اس صورت میں ہم حساب یہ لگائیں گے کہ ان تمام کی جو قیمت ہے، ان تمام کی جو موجودہ قیمت ہے وہ نصاب کو پہنچ رہی ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر اگر 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت مارکیٹ کے اندر چل رہی ہے، اس کی قیمت تقریباً ابھی ہندوستان کے اندر 35 سے 40 ہزار کے آس پاس ہے۔ اگر اتنے پیسے کسی انسان کے پاس ہیں اور اس کے اوپر سال بھی گزر جائے، سال کا گزرنا بھی زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے شرط ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے سال کا گزرنا، یعنی جو مال و دولت آپ کے پاس ہے اس کے اوپر 1 سال ہو گیا ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو اگر کسی انسان کے پاس ان تمام چیزوں کے اندر، مثال کے طور پر اگر 2-3 تولہ سونا ہے، یا کچھ چاندی ہے، کچھ روپیہ پیسہ ہے، کچھ سامان تجارت ہے، ان تمام چیزوں کو جب ہم ایک جگہ جمع کریں گے، یکجا کریں گے، تو اس کے بعد یہ نصاب جو ہے 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جائے یا 7.5 تولہ سونا کو پہنچ جائے تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یہ 4 چیزوں کے اوپر ہی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یعنی کہ سونا، چاندی، کیش یعنی روپیہ پیسہ، اور اسی طریقے سے سامان تجارت۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ جو سامان انسان کے پاس ہے، جیسے دکان ہے، مکان ہے، پلاٹ ہے، یا گھر کے جو ساز و سامان ہے، گاڑی ہے، تو ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے اگر وہ اپنے استعمال کے لیے ہے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی سامان، جیسے کسی انسان کے پاس اگر بہت ساری گاڑیاں ہیں، یا اس کے پاس بہت ساری پلاٹ ہیں، دکان ہے، مکان ہے، اور اس کو وہ تجارت کے لیے استعمال کرتا ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن اگر وہ تجارت کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ اپنے استعمال کے لیے ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ ذات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ زکوٰۃ کن صورتوں میں فرض ہوتی ہے اور کن صورتوں میں نہیں ہوتی ہے، اور کن لوگوں کے اوپر فرض ہے اور کن لوگوں کے اوپر فرض نہیں ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے زکوٰۃ کے مسائل سے متعلق یا رمضان کے مسائل سے متعلق تو آپ کمنٹ باکس کے اندر اپنے سوالات کو لکھ کر ضرور بھیجیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی
पूरी कोशिश की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।